بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. میں نے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعطا للہ، کہ جو شخص کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے، ومنع للہ، اور کسی کو کچھ دینے سے رک جائے، منع کر دے نہ دے، وہ بھی اللہ کے لیے رک جائے، منع کر دے نہ دے، وَأَحَبَّ لِلَّهِ، کسی سے محبت کرنی ہو تو اللہ کے لیے کریں، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور کسی سے بغض اور غصہ کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ ایمانُهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار چیزیں ایسی ہے کہ جس کے اندر یہ چار چیزیں یا چار صفتیں پائی جائیں گی، اس کا ایمان مکمل ہوگا، کامل ایمان والا وہ شخص ہوگا۔ تو پہلی علامت کامل ایمان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی، من اعطا للہ، کہ کسی کو کوئی شخص کچھ دے تو وہ اللہ کے لیے دے۔ کہیں انسان اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے تو اللہ کے لیے خرچ کرے۔ بہت سی مرتبہ انسان خود کی ذات پر مال کو خرچ کرتا ہے، اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، تو وہ اس نیت سے کرے کہ میں جو کچھ خرچ کر رہا ہوں، جو کچھ دے رہا ہوں وہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، وہ اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے تو واضح بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ صدقہ و خیرات تو اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے، اس میں نام و نمود مقصود نہ ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، احسان جتلانا مقصود نہ ہو۔ صدقہ و خیرات کے علاوہ انسان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے لیے خرچ کرے۔ مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے ضروریات زندگی کے لیے، کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں خرید رہے ہیں، گوشت خرید رہے ہیں، ترکاری خرید رہے ہیں، کپڑے لے رہے ہیں، ضروریات زندگی کی جو بھی چیزیں لگتی ہیں وہ اپنے گھر والوں کے لیے لے رہے ہیں، تو آپ اس میں یہ نیت کر لیں کہ میں جو کچھ لے رہا ہوں، گوشت لے رہا ہوں، ترکاری لے رہا ہوں، ضروریات زندگی کی ساری اشیاء لے رہا ہوں، یہ میں اپنے اہل و عیال کی مجھ پر ذمہ داری ہونے کی وجہ سے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماتحتوں کی مجھ پر، اپنے اہل و عیال کی مجھ پر ذمہ داری عائد کی ہے، ان کے حقوق مجھ پر ڈالے ہیں، تو ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو پھر یہ بظاہر آپ کا دکاندار سے لینا دینے کا معاملہ، آپ کوئی چیز لے رہے ہیں اور دکاندار کو پیسے دے رہے ہیں، بظاہر دنیاوی معاملہ ہے، لیکن آپ کی نیت کرنے کی وجہ سے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، میں جو کچھ دے رہا ہوں یہ اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کے حکم پر دے رہا ہوں، تو پھر یہ دنیاوی کام دینی کام بن جائے گا۔ اور ساتھ میں یہ نیت بھی کر لیں کہ میں جو دکاندار سے معاملہ کر رہا ہوں لین دین کا،
چیز لینے کا، پیسے دینے کا، یہ میں اس طریقے پر کر رہا ہوں جس طریقے کا حکم، جو حلال طریقہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جائز کیا ہے، میں اس طریقے کے مطابق معاملہ کر رہا ہوں، تو پھر یہ بظاہر دنیاوی معاملہ بھی بندے کے لیے دین کا معاملہ بن جاتا ہے۔ من اعطا للہ، کہ یہ بندہ چیز لے کر دکاندار سے پیسے دے رہا ہے، لیکن یہ دینا اس کا اللہ کے لیے ہوگا۔ من اعطا للہ، دین اور دنیا میں جو فرق ہے کہ زاویہ نگاہ بدلنے کا فرق ہے، کہ اگر زاویہ نگاہ بدل جائے تو دنیا کا کام بھی دین بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم روزانہ بہت سارے کام کرتے ہیں، سونا ہے، اٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، جاگنا ہے، یہ سارے کام دنیا کے کام ہیں۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ہم کھانے کو لے لیں کہ کھانا ایک دنیاوی عمل ہے، کھانا دنیاوی کام ہے، لیکن ہم یہ سوچ کر کھائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لنفسک لحق، کہ تم پر تمہاری جان کا، تمہارے نفس کا حق ہے۔ یہ سوچ کر کھائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جان کا تم پر حق ہے۔ اگر بندہ یہ سوچ کر کھائے گا تو اس کا دنیا کے اعتبار سے دنیاوی کام بھی دین کا کام بن جائے گا۔ یہ سوچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا پیش کیا جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے تناول فرما لیتے۔ لہذا میں بھی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، سنت کی پیروی کرتے ہوئے میں بھی کھانا تناول فرما لوں گا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے اور ایک سنت پر عمل ہو جائے۔ تو دنیا کے جتنے بھی کام ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی کام ہے، اگر ہم اس کے اندر زاویہ نگاہ کو بدل دیں، اپنی نیتوں کو بدل دیں، تو کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم دین کا کام نہ بنا سکتے ہو۔ ہر ایک کو نیت کی تبدیلی کے ساتھ، زاویہ نگاہ کی تبدیلی کے ساتھ ہم دنیا کے کام کو دین کا کام بنا سکتے ہیں۔ ہم صدقہ خیرات سمجھتے ہیں کہ کسی کو کچھ دے دینا، کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورت پوری کر دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، ہم اسی کو صدقہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نیک عمل نیک نیتی سے کیا جائے تو وہ بھی صدقہ ہے، صدقہ۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کھانے کا ایک لقمہ اپنی بیوی کو محبت سے، پیار سے کھلا دیا تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کیوں صدقہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے، ان کے حقوق ہم پر دیے ہیں، ہمارے ذمے میں دیے ہیں۔ اس ذمے کی ادائیگی کے لیے ہم اللہ کے واسطے اگر لقمہ بھی اگر کھلاتے ہیں تو یہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ تو کسی کو کچھ دے دینا یہ ایمان کی کامل ہونے کی علامت ہے۔ من اعطا للہ، کہ کسی کو کچھ دیں تو اللہ کے لیے دیں۔ من اعطا للہ۔ دوسری علامت کامل ایمان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومنع للہ، کہ کسی کو کوئی چیز دینے سے رک جائیں، منع کر دیں، نہ دیں، وہ بھی اللہ کے لیے نہ دیں، اللہ کے لیے منع کر دیں، تو یہ بھی کامل ایمان ہونے کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر ہم بہت سی جگہ خرچ کرنے سے رک جاتے ہیں، وہاں خرچ نہیں کرتے۔ کیوں خرچ نہیں کرتے؟ کہ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضول خرچی مت کرو۔ فضول خرچی کے ڈر سے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم رک جاتے ہیں جہاں خرچ کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پہ ہم رک جاتے ہیں بعض مرتبہ کہ جہاں اگر خرچ نہ کرے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، معاشرے میں ہمیں ذلت جھیلنے پڑے گی۔ ایسی جگہ پہ اللہ کے حکم کے تحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہم خرچ نہیں کریں تو پھر یہ بھی ومنع للہ، اللہ کے لیے روکنے کے لیے ہوگا، یہ بھی ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ سے پیسے کا مطالبہ کر رہا ہے اور وہ شخص وہ پیسوں کو غیر شرعی راستوں میں خرچ کرے گا، ان راستوں میں خرچ کرے گا جس راستوں پہ خرچ کرنے سے شریعت نے منع فرمایا، گناہ کے کام میں لگائے گا، برائی میں لگائے گا۔ آپ محض اس کو اس لیے نہ دیں کہ وہ شخص برائی میں پیسے لگائے گا، شریعت کے خلاف کام کرے گا،
شریعت کے ممنوع کردہ کاموں کو ان پیسوں سے انجام دے گا، اس لیے آپ اس کو پیسے نہیں دیتے، تو آپ کا یہ نہ دینا، آپ کا یہ منع کر دینا، یہ اللہ کے لیے ہوگا۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مرتبہ بہت سارے رسم و رواج ایسی پیدا ہو گئی ہیں کہ فلاں کام ہے، فلاں رسم ہے، فلاں پروگرام ہے، اس میں تحفہ دینا ضروری ہے، اس میں یہ رسم ہے، اس کے مطابق یہ پیسہ خرچ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس میں تحفہ نہیں دیں گے، خرچ نہیں کریں گے، تو پھر ہماری ناک کٹ جائے گی، ذلت و رسوائی کا ہمیں سامنا پڑے گا، کرنا پڑے گا ہمیں، اور لوگ ہمیں طرح طرح کی باتیں سنائیں گے۔ اس ذلت سے بچنے کے لیے اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ہم بعض مرتبہ غیر شرعی رسم و رواج میں پیسے خرچ کر دیتے ہیں۔ تقریبات میں کہ تحفہ دینا لازمی ہے، تقریبات میں، شادی بیاہ میں نیوتا دینا ضروری ہے، لازمی سمجھتے ہیں، اس طرح لازمی سمجھتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس پیسے ہو یا نہ ہو، کسی طرح بھی اس کو پیسوں کا جگاڑ کر کے وہ تحفے کا، نیوتے کا انتظام کرنا ضروری ہے، چاہے وہ حرام کام انجام دے کر پیسے لائے، چاہے کسی سے رشوت لے کر پیسے لائے، کسی کو دھوکہ دے کر پیسے لائے، کسی طرح چاہے کس طرح پیسے لائے، اس پروگرام میں اور اس تقریبات میں تو تحفہ دینا، نیوتا دینا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص جس کے پاس پیسہ ہے، سب ہے، اس کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ کسی تقریب میں، کسی پروگرام میں محض تحفہ اس لیے نہیں دیتا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، شریعت کے خلاف یہ عمل ہے، اگرچہ کہ معاشرے کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہو کہ بھائی آپ بھی تحفہ دے دو، لیکن یہ شخص پیسہ ہونے کے باوجود بھی منع کر رہا ہے، دے نہیں رہا ہے، تو یہ نہ دینا، یہ روکنا اللہ کے لیے ہوا۔ تو ایمان کامل کی دوسری علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَمَنَعَ لِلَّهِ، کہ کسی کو کوئی چیز نہ دیں، کسی کو کوئی چیز دینے سے منع کر دیں، وہ بھی اللہ کے لیے، تو یہ ایمان کامل کی دوسری علامت ہے۔ کامل ایمان کی تیسری یہ علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَأَحَبَّ لِلَّهِ، کہ کسی سے اگر کوئی محبت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ ایک محبت وہ ہے جو اللہ والوں سے ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے ہوتی ہے، اس میں تو کسی طرح کی کوئی برے جذبات کار فرما نہیں ہوتے کہ ان سے ہم کو کچھ فائدہ ہو جائے گا، ہماری دنیا سنور جائے گی، یا ہمیں پیسوں کا فائدہ ہو جائے گا، یا اللہ والوں سے محبت کرنے کی وجہ سے، ایسی کوئی نیت کار فرما نہیں ہوتی، بلکہ یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہے، ہمارے دین کا کچھ فائدہ ہمیں ہو جائے گا، اس وجہ سے اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور ان محبت کے علاوہ بعض دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں، جیسے ماں باپ سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، بھائی بہنوں سے محبت، دوست احباب رشتہ داروں سے محبت، یہ دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس کے اندر بھی ہم اپنے زاویہ نگاہ کو بدل دیں، اپنی نیتوں کو بدل دیں، کچھ اس طرح کر لیں کہ میں ماں باپ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں، بھائی بہن سے محبت کرتا ہوں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں، دوست احباب، دشمنی و دوستی کا معیار میں اللہ کو بناتا ہوں، تو یہ ہمارے ایمان کی کامل ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہم اگر ماں باپ سے محبت کرتے ہیں تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ والدین سے محبت کیا کرو، والدین سے محبت کیا کرو، تو میں اس لیے محبت کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ والدین کو ایک محبت کی نظر سے دیکھنا بھی، ان پر ایک محبت کی نظر ڈالنا بھی اتنا ثواب رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین سے محبت کی نگاہ، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر رکھا ہے کہ ان کو محبت کی نگاہ کے دیکھنے پر اتنا ثواب مجھے مل رہا ہے۔ تو محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، والدین سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اگرچہ کہ طبعی تقاضے کے تحت بچے والدین سے محبت کرتے ہیں، بظاہر یہ دنیاوی کام ہے، دنیاوی عمل ہے، لیکن زاویہ نگاہ بدلنے کی وجہ سے، ہماری نیت یہ ہونے کی وجہ سے کہ اللہ
کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے کہ والدین سے محبت کرو، اس لیے میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، ان سے حسن سلوک سے پیش آتا ہوں، تو پھر یہ عبادت بن جاتی ہے اور کامل ایمان ہونے کی یہ علامت بتلائی گئی ہے۔ بیوی سے محبت کہ اگرچہ کہ یہ نفسانی تقاضے کے تحت ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں بھی بندہ آدمی یہ سوچ لے، یہ ارادہ کر لے کہ میں اپنی بیوی سے محبت جو کرتا ہوں، دلجوئی جو کرتا ہوں، دلداری جو کرتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی وجہ سے کرتا ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم بھی فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کیا کرو، اس وجہ سے میں اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے ایسے معاملات کرتے تھے کہ ہم جیسے لوگوں کو ایسے معاملات میں حیرت انگیزی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کس طرح کی محبت اور کس حد تک محبت کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہانی سنا رہے ہیں، 11 عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں کہ 11 عورتیں ایک جگہ جمع ہوئی اور آپس میں یہ طے کر لیا کہ ہر عورت اپنے شوہر کے حال احوال بیان کرے گی، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری کہانی سنائی کہ پہلی عورت نے یہ کہا، دوسری عورت نے یہ کہا، تیسری، چوتھی، پانچویں، آخر تک مکمل کہانی سنا دی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے وحی نازل ہو رہی ہے، آپ کا مقام مرتبہ بہت بلند بالا تر ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ سے گہرا رابطہ قائم ہے، اس کے باوجود بھی محض اپنی بیوی کی دلجوئی کے لیے قصے کہانیاں اپنی بیوی کو سنا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، جنگل سے گزر رہے تھے کہ راستے میں میدان لگ گیا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ اے عائشہ کیا تم میرے ساتھ دوڑ لگانا پسند کرو گی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور دوڑ لگائیں گے، تو ان دونوں نے دوڑ لگائی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند مقام ہونے پر بھی اپنی سطح سے نیچے اتر کر محض اپنی بیوی کی دلجوئی کے لیے، دلداری کے لیے یہ واقعہ اور یہ عمل کرتے ہیں۔ تو محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، چاہے والدین ہو، بیوی، بچے ہو، جس سے بھی محبت ہو اللہ کے لیے ہو۔ اگر ان محبتوں کا زاویہ نگاہ ہم دنیا کے اعتبار سے بدل دیں کہ ہم جو محبت کرتے ہیں والدین سے، بیوی بچوں سے، یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو اس پر بھی اجر و ثواب مرتب ہوگا، لیکن اس کے لیے بڑی مشق کرنی ہوگی، ایسے ہی نہیں آ جائے گا۔ ہم تو اپنے والدین سے بھی محبت کرتے ہیں، بیوی بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم نیت نہیں کرتے، ارادہ نہیں کرتے۔ نیت و ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کی مشق اس طرح کیا کرتا ہوں کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میں داخل ہونے کے بعد بھوک کا تقاضا ہوتا ہے، کھانا سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب سامنے کھانا پیش ہوتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ فوراً نوالے شروع کر دوں، کھانا شروع کر دوں تاکہ بھوک مٹ جائے، لیکن میں رک جاتا ہوں ایک لمحے کے لیے کہ نہیں، میں اپنے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کھانا نہیں کھاؤں گا، لیکن فوراً اگلے لمحے یہ سوچتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب کھانا حاضر ہوتا، سامنے پیش کیا جاتا، تو اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے اس کو تناول فرما لیتے تھے۔ تو محض اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، تو میں بھی اس سنت کی اتباع میں، اس سنت کی پیروی میں کھانا تناول فرما لوں گا اور کھانا شروع کر دیتا تھا۔ تو اس طرح میرے اندر ہر چیز کی محبت، جیسے والدین کی محبت، بیوی بچوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آ جاتا۔ اسی طرح جب میں گھر میں داخل ہوتا، گھر میں دیکھتے ہیں، ہر کوئی داخل ہوتا ہے گھر میں، دیکھتے ہیں کہ بچے کھیلتے رہتے ہیں، اور بچوں کا کھیلتا ہوا والدین کو بڑا اچھا لگتا ہے، دل چاہتا ہے کہ بچوں کو گود میں اٹھا کر پیار کر لیں، لاڑ کریں،
لیکن میں اس وقت بھی رک جاتا تھا اور ایک لمحے کے لیے سوچتا تھا کہ میں اگر اس کو اٹھا کر گود میں لے لوں گا تو اللہ کی محبت کم ہو جائے گی، اس کی محبت دل میں آ جائے گی۔ لیکن فوراً اگلے لمحے یہ خیال آتا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے بہت زیادہ پیار و محبت فرماتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز مسجد نبوی کے اندر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں کہ فوراً سامنے سے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں میں سے کوئی ایک گرتا ہوا، پڑتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا ممبر کے قریب آتا تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتر جاتے اور ان کو گود میں اٹھا لیتے۔ یہ اتنی غایت درجے کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک واقعہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ وہ بچی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھنے میں مشغول تھے، حضرت امامہ بچی تھی، وہ آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے لپٹ گئی، کسی طرح پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جانے لگے تو حضرت امامہ کو پکڑ کر آہستہ سے نیچے رکھ دیا اور اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب سجدہ کرنے لگے تو حضرت امامہ پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ تو یہ غایت درجے کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے تھی کہ عبادتوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ وہ تعلق و محبت والا معاملہ کرتے تھے کہ جو آج ہم نہیں کرتے۔ تو محبتیں ہوں تو اللہ کے لیے ہو، والدین سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ، کہ محبتیں بھی ہوں تو اللہ کے لیے ہو، تب جا کر ایمان کامل ہوگا۔ تو یہ کامل ایمان کی تیسری علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کامل ایمان کی چوتھی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی سے اگر نفرت ہو، کسی سے اگر بغض ہو، کسی سے اگر غصہ ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے، ذاتی طور پر کسی سے دشمنی نہ ہو، ذاتی طور پر کسی کی نفرت دل میں نہ ہو، کسی سے بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ کوئی کفر کے اندر مبتلا ہے، کوئی فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے، کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو کافر سے نفرت نہیں بلکہ اس کے کفر سے نفرت ہونی چاہیے۔ فسق و فجور میں فاجر سے نفرت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے گناہ کے کام سے نفرت ہونی چاہیے۔ گناہ گار سے نفرت نہیں بلکہ گناہ والے عمل سے نفرت ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی سے نفرت ہو، کسی سے بغض ہو، کسی سے دشمنی ہو تو اللہ کے لیے ہو، اپنی ذاتی طور پر نہ ہو۔ کہ بعض مرتبہ انسان ذاتیات پر آ جاتا ہے، ذاتی طور پر دشمنی کرنے لگتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی علامت بتلا دیا ایمان کے کامل ہونے کی، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کہ کسی سے نفرت ہو، بغض ہو، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے ہو، اپنی ذاتی طور پر نہ ہو۔ کافر سے اگر نفرت کر رہے ہو تو اس کی کفر کی وجہ سے، فاسق سے نفرت کر رہے ہو تو اس کے فسق و فجور کی وجہ سے، گناہ گار سے نفرت کر رہے ہو تو اس کی گناہ گاری کی وجہ سے، یہ نہیں کہ اس کی ذات کے اعتبار سے اس کو نفرت کی جائے۔ بھائی وہ تو بیمار ہے، وہ شخص کفر والا، فسق و فجور والا، گناہ گار بندہ اور بندی جو بھی ہو، وہ ایمان کے اعتبار سے بیمار ہے، اور بیمار سے نفرت نہیں کی جاتی بلکہ اس کی بیماری سے نفرت کی جاتی ہے اور اس کو بیماری کو دور کرنے کی فکر کی جاتی ہے۔ اگر بیمار سے ہی نفرت کریں گے تو پھر اس کا خیال کون رکھے گا؟ تو لہذا بیمار سے نفرت نہیں کرنا ہے بلکہ بیماری سے نفرت کرنا ہے۔ جو بیماری انسان کے اندر کفر کے اعتبار سے، فسق و فجور کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے آ گئی، ان ساری بری چیزوں سے نفرت کرنا ہے، انسان کی ذات کے اعتبار سے اس سے نفرت نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ بندہ بھی ان ساری چیزوں سے توبہ کر لیتا ہے، کفر سے، فسق و فجور سے، گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ شخص بھی اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ اس کو گلے سے لگایا جائے، اس کو گلے سے لگایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ عمل بھی ملتا ہے۔ وہ کیا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو صحابہ ہیں، ایک صحابیہ ہے اور ایک صحابہ، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ان دونوں نے،
اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر کچا چبا لیا تھا، اتنا زیادہ ظلم و ستم کرنے کے باوجود۔ اور اس کا سبب بنے تھے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ان دونوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو یکدم ہی معاف فرما دیا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات سے نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے اندر جو کفر پایا جاتا تھا، ان کے اندر جو عقیدے کی بگاڑ تھی، وہ عقیدے کی بگاڑ سے نفرت تھی، وہ کفر سے، وہ فسق و فجور سے نفرت تھی۔ جب یہ دونوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن بن گئے، اور حضرت ہندہ کے نام کے آگے آج تک اور قیامت تک رضی اللہ تعالی عنہ لگایا جاتا ہے اور لگایا جائے گا۔ اسی طرح حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ لگایا جاتا ہے اور قیامت تک لگایا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات سے نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے کفر سے اور ان کے عقیدے کی بگاڑ کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے تھے۔ تو جب نفرت بھی اللہ کے لیے ہوگی، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوگی، تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہوگی۔ یہ چوتھی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کہ جب ان کے دور خلافت میں مسجد نبوی میں گئے، دیکھا کہ پرنالہ لگا ہوا ہے مسجد نبوی میں، اور وہ پرنالہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر لگا ہوا ہے۔ دیکھا کہ یہ تو شریعت کے حکم کے بالکل خلاف ہے کہ پرنالہ، اپنے ذاتی گھر کا پرنالہ مسجد نبوی اللہ کے گھر میں لگ رہا ہے، بارش کا پانی وہیں پر گر رہا ہے، یہ تو شریعت کے خلاف ہے۔ فوراً حکم دیا اس کو نکالنے کا، اور اس کو نکلوا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پرنالہ نکلوا دیا ہے۔ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے وہ پرنالہ کیوں نکلوایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسجد نبوی اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں وہ پرنالہ آ رہا تھا، اور کسی کی ذاتی کی چیز گھر میں، اللہ کے گھر میں مداخلت کسی کی ہو، یہ مجھے بھی پسند نہیں اور شریعت محمدیہ کو بھی پسند نہیں۔ شریعت بالکل اس کے خلاف فیصلہ دیتی ہے، شریعت کے احکام کے بالکل یہ خلاف والا معاملہ ہے، اس لیے میں نے اس کو توڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ پرنالہ کس وجہ سے لگوایا گیا اور کس کی اجازت پر لگوایا گیا؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہ پرنالہ لگوایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرنالے لگوانے کی اجازت دی ہے۔ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حیران و پریشان ہوئے کہ یہ عمر سے کیا عمل ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پرنالے کو لگوانے کا حکم دیا تھا، عمر کی اتنی مجال کہ اس پرنالے کو نکلوا دے۔ فوراً حضرت عباس کو لے گئے وہاں پر اور کہا کہ عباس آپ میرے پیٹھ پر کھڑے ہو کر، وہ رکوع میں چلے گئے اور کہا کہ میری پیٹھ پر کھڑے ہو کر پرنالہ لگوا دیں۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ نہیں، میں کسی اور سے کام کروا لوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عمر کی یہ مجال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی اجازت دی ہو اس کو نکلوا دے اور کسی اور کے ذریعے وہ لگوائے، نہیں، یہ کام تو میری سب سے ادنا سزا یہی ہے کہ میری پیٹھ پر تم کھڑے ہو جاؤ اور اس پرنالے کو لگواؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو لگوایا۔ تو یہ تھی محبت و ابغض للہ و احب للہ، کہ محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ کہ پرنالہ جب دیکھا مسجد نبوی کے اندر تو ذاتی نفرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں شریعت میں مداخلت کے طور پر جب انہیں یہ نفرت ہوئی پرنالے سے، اللہ کے لیے نفرت ہی ہو اور فوراً نکلوا دیا۔ جب معلوم ہوا کہ اللہ کے حکم سے پرنالہ لگوایا گیا ہے تو پھر محبت کی بنا پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر اس پرنالے کو لگوا دیا۔ تو یہ ہے معیار کامل ایمان کا، ایمان کے کامل ہونے کا، کہ من اعطا للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ، کہ کسی کو کوئی چیز دے تو اللہ کے لیے دے، کسی سے کوئی چیز منع کر دے، روک دے، کسی کو کوئی چیز نہ دے تو وہ اللہ کے لیے نہ دے۔ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، کسی سے نفرت ہو، غصہ ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اپنی ذاتیات کے لیے نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 علامتیں بتلائی ہیں
ایمان کے کامل ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان کی دولت سے نواز دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔